نائلہ کے پاؤں میں بھاری پائل اور ہاتھوں میں مہندی کی مہک تھی، لیکن اس کا دل کسی گہرے ہی کنویں کی طرح خاموش اور اندھیرا تھا۔ خاندان کی ضد اور ماں باپ کے آنسوؤں نے اسے اس کمرے تک پہنچا دیا تھا جہاں اب وہ گھونگھٹ گرائے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ کمرے میں مکمل اندھیرا تھا، جیسے کسی نے جان بوجھ کر ساری بتیاں بجھا دی ہوں۔ نائلہ کی دھڑکنیں اس اندھیرے میں اور تیز ہو رہی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور کسی کے اندر آنے کی آہٹ ہوئی۔ وہاج کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا، لیکن اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ نائلہ اس کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہی۔ وہ بیڈ کے قریب آیا، کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا اور پھر اس کی بھاری آواز سنائی دی، تم چاہو تو آرام کر سکتی ہو، مجھ سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نائلہ نے کچھ کہنا چاہا، اس کے لب ہلے بھی، لیکن حلق میں جیسے کانٹے چبھ گئے اور کوئی لفظ باہر نہ آ سکا۔ وہاج نے اس کی خاموشی کو شاید کچھ اور سمجھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اس پہلی رات دونوں کے درمیان کوئی خاص بات چیت نہ ہو پاتی، بس اندھیرے کمرے میں دو اجنبی وجود تھے جو ایک دوسرے کے سانسوں کی آواز سن رہے تھے، مگر دلوں کے فاصلے میلوں دور تھے۔ صبح کی پہلی کرن جب کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو نائلہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبراتے ہوئے انداز میں اپنے ارد گرد دیکھا، پورا کمرہ خالی تھا اور وہاج کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ ابھی وہ بستر سے اٹھنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ باہر لاؤنج سے اچانک چیخنے چلانے اور رونے دھونے کی آوازیں آنے لگیں۔ نائلہ نے جلدی سے اپنا دوپٹہ درست کیا اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آئی، سامنے سسرال والوں کا ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس کی ساس اپنے بال نوچ رہی تھی اور نندیں فون پر کسی سے اونچی اونچی آواز میں رو رو کر باتیں کر رہی تھی۔ نائلہ کو دیکھتے ہی اس کی ساس شیرنی کی طرح اس پر جھپٹی۔ دیکھ لیا سب نے، میں نہ کہتی تھی کہ یہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے بھاری ہے۔ راتوں رات میرا بیٹا بغیر کسی کو بتائے اپنا سامان اٹھا کر واپس امریکہ بھاگ گیا ہے۔ نائلہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے لرزتے ہوئے پوچھا، امریکہ؟ لیکن وہ تو… اس کی بات بیچ میں ہی کاٹتے ہوئے نند نے طنز کا تیر چلایا، تمہاری منحوس شکل دیکھ کر ہی وہ بھاگا ہے، ورنہ شادی کی اگلی صبح کوئی اپنا گھر چھوڑ کر کیسے جاتا ہے؟ تائی ساس نے بھی موقع غنیمت جانا اور بولی، پہلے دن ہی شوہر کو نگل گئی، کتنے بھاری قدم ہے اس کے کہ ہنستا کھیلتا گھر اجاڑ دیا۔ سب کہہ رہے تھے اس سے شادی نہ کرو، اب بھگتو اس منحوس کو۔ نائلہ لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی، جبکہ پورا سسرال اس پر ایک ایسے گناہ کا لیبل لگا رہا تھا جس کا اسے علم تک نہ تھا۔ سسرال والوں کا غصہ کم ہونے کے بجائے وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی ساس نے نائلہ کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے صدر دروازے کی طرف لے گئی۔ نکل جاؤ ہمارے گھر سے، تمہاری منحوس مورت ہمیں ایک پل کے لیے بھی اس چھت کے نیچے نہیں چاہیے، ساس نے چلاتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے روتے ہوئے ان کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، امی جی میرا کیا قصور ہے، مجھے خدا کے لیے اس طرح نہ نکالے، میں کہاں جاؤں گی؟ لیکن نن نے اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس باہر گلی میں پھینکتے ہوئے کہا، جہاں مرضی جاؤ، اب تمہارا ہم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نائلہ کو دھکے دے کر دروازہ منہ پر بند کر دیا گیا۔ وہ سڑک پر اکیلی روتی ہوئی اپنے بھائی کے گھر کی طرف چل پڑی۔ جب سے وہ نڈھال قدموں کے ساتھ ہی بھائی کے گھر پہنچی اور دستک دی تو اس کے بھائی نے دروازہ کھولا۔ نائلہ کی حالت دیکھ کر وہ سکتے میں آ گیا۔ نائلہ یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، اور اس وقت یہاں؟ نائلہ بھائی کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، بھائی انہوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، وہاج مجھے چھوڑ کر امریکہ چلا گیا ہے۔ تبھی لاؤنج سے بھابھی کی تیز آواز آئی، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ اس ضدی لڑکی کی وجہ سے ہمارے خاندان کی ناک کٹے گی۔ ابھی شادی کو 24 گھنٹے نہیں ہوئے اور یہ اپنا روٹی کپڑا لے کر ہمارے سر پر آ بیٹھی ہے، لوگ باتیں بنائیں گے تو ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ بھائی نے بھی نائلہ کو سہارا دے کر اندر تو کر لیا، لیکن بھابھی کے تیکھے تیور بتا رہے تھے کہ یہاں بھی اس کا استقبال کانٹوں سے ہی ہونا تھا۔ بھائی نے بھابھی کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے نائلہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم فکر نہ کرو نائلہ، جب تک تمہارا یہ بھائی زندہ ہے تمہیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ لیکن بھابھی کہاں خاموش رہنے والی تھی، انہوں نے کچن سے برتن پٹکتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، کما کر تم لاؤ اور عیش یہ یہاں بیٹھ کر کریں، پہلے ہی مہنگائی نے کمر توڑ رکھی ہے، اب ایک اور مصیبت کا خرچہ ہمارے سر پر پڑ گیا ہے۔ نائلہ چپ چاپ آنسو بہاتی اور دن بھر گھر کا سارا کام کاج کرتی تاکہ بھابھی کو شکایت کا موقع نہ ملے، لیکن بھابھی کا کوئی دن تانے کے بغیر نہ گزرتا۔
اسی طرح ایک ماہ گزر گیا۔ نائلہ کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور وہ اندر سے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ایک صبح ہی اچانک کام کرتے ہوئے نائلہ کا سر چکرایا اور وہ چکر کھا کر وہیں صحن میں گر پڑی۔ بھائی گھبرا کر اسے قریب کلینک لے کر گیا جہاں لیڈی ڈاکٹر نے نائلہ کا معائنہ کیا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے بھائی اور نائلہ کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو نائلہ بی بی، امید سے ہے آپ کے ہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نائلہ کی آنکھوں سے خوشی اور غم کے ملے جلے آنسو بہنے لگے۔ جہاں ایک طرف ماں بننے کا احساس تھا، وہیں دوسری طرف شوہر کے بغیر اس دنیا میں بچے لانے کا خوف بھی اس کے دل کو ڈرانے لگا۔ ڈاکٹر کی کلینک سے گھر پہنچتے ہی جب بھائی نے خوشی اور جھجک کے ساتھ بھابھی کو نائلہ کی امید سے ہونے کی خبر دی تو بھابھی کا چہرہ خوشی سے کھلنے کی بجائے غصے اور حقارت سے لال ہو گیا۔ انہوں نے نائلہ کو گھورتے ہوئے طنزیہ کہکا لگایا اور بولی، لو جی، یہ لو ایک اور نیا تماشا۔ مجھے تو پہلے ہی اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ نائلہ نے تڑپ کر کہا، بھابھی خدا کے لیے ایسا نہ کہیں، میں تو خود پریشان ہوں کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا۔ بھابھی نے اپنے ہاتھ نچاتے ہوئے بھائی کو اکسانا شروع کیا۔ ارے تم کس دنیا میں رہ رہے ہو، ذرا عقل کے ناخن لو۔ شادی کی اس ایک رات میں وحاش تو اندھیرے کمرے میں آیا اور صبح ہوتے ہی بغیر بتائے امریکہ بھاگ گیا، تو پھر یہ بچہ کس کا ہے؟ یہ 2 نمبری کہیں اور سے منہ کالا کر کے آئی ہے اور اب ہمارے سر پر تھوپ رہی ہے۔ نائلہ نے روتے ہوئے بھائی کا ہاتھ پکڑا۔ بھائی خدا کی قسم میں پاک دامن ہوں، آپ تو اپنی بہن کو جانتے ہیں نا۔ لیکن بھابھی نے بھائی کا بازو جھٹک کر کہا، اگر یہ عورت اس گھر میں رہی تو میں اپنے بچوں کو لے کر مائکے چلی جاؤں گی۔ ایسی بد کردار لڑکی کا سایہ بھی میرے بچوں پر نہیں پڑنا چاہیے، نکالے اسے ابھی کے ابھی۔ بھابھی کے روز روز کے جھگڑوں اور اس سنگین الزام نے بھائی کے دماغ پر ایسا اثر کیا کہ اس کی آنکھوں میں اپنی ہی بہن کے لیے بھروسہ ختم ہو گیا۔ اس نے نائلہ کا ہاتھ جھٹکا اور سرد مہری سے کہا، بس نائلہ، بہت ہو گیا۔ میں نے دنیا کے تانے سنے لیکن تمہاری اس بدنامی کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اب میرا تم سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ نائلہ روتی چلاتی رہی لیکن اس کے سگے بھائی نے بھابھی کے کہنے پر ہی اس کا چھوٹا سا بیگ باہر گلی میں پھینک دیا اور منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ بھائی کے گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی نائلہ کے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ اپنے بھاری قدموں اور آنسو بھری آنکھوں کے ساتھ ہی سڑکوں پر آ گری۔ دنیا اتنی بڑی تھی کہ لیکن اس اکیلی اور بے آسرا لڑکی کے لیے کہیں کوئی چھت نہیں تھی۔ چلتی چلتی شام ڈل گئی اور اسی دوران آسمان پر کالے بادل چھا گئے اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ نائلہ کا لباس اور اس کا چھوٹا سا بیگ پانی سے بالکل بھیگ چکے تھے۔ وہ ٹھنڈ سے کانپتے ہوئے اپنے بچے کو تپش دینے کے لیے پیٹ پر ہاتھ رکھے پناہ تلاش کر رہی تھی۔ تبھی اس کی نظر ایک بہت بڑی ٹیکسٹائل فیکٹری کے لوہے کی گیٹ پر پڑی جہاں ایک چھوٹا سا شیڈ بنا ہوا تھا۔ وہ نڈھال ہو کر اسی شیڈ کے نیچے بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ کچھ دیر بعد فیکٹری کا مینیجر اپنی گاڑی پارک کر کے اندر جانے لگا تو اس کی نظر اس بدحال اور روتی ہوئی لڑکی پر پڑی۔ اس نے پاس آ کر پوچھا، بی بی تم کون ہو اور اس تیز بارش میں یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ تمہارا گھر کہاں ہے؟ نائلہ نے روتے ہوئے سسکیاں لی اور بولی، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے صاحب، مجھے گھر سے نکال دیا گیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے کہیں تھوڑی سی جگہ دے دے، میں کوئی بھی کام کر لوں گی۔ مینیجر نے جب اس کی یہ حالت اور اس کے ابھرتے ہوئے پیٹ کو دیکھا تو اس کا دل پگھل گیا اور اسے رحم آ گیا۔ اس نے فیکٹری کے چوکیدار کو آواز دی اور کہا، اس لڑکی کو فیکٹری کے بنے ہوئے پچھلے طرف خالی کوارٹر میں لے جاؤ اور کچھ کھانے کو دو۔ پھر اس نے نائلہ کی طرف دیکھ کر نرمی سے کہا، تم وہاں رہ سکتی ہو بی بی، اور کل سے فیکٹری کے ہال میں دھاگے کاٹنے کا کام شروع کر دینا، اس سے تمہیں کچھ پیسے بھی مل جایا کریں گے۔ نائلہ نے روتی آنکھوں سے مینیجر کا شکریہ ادا کیا۔ اسے اس ظالم دنیا میں پہلی بار کسی انسان میں ہمدردی نظر آئی تھی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور وقت اپنی تیز رفتاری سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ نائلہ کو اس فیکٹری میں کام کرتے ہوئے کئی ماہ ہو گئے اور اب اس کا حمل 8ویں مہینے میں داخل ہو چکا تھا۔ بھاری جسم اور کمزوری کے باوجود بھی وہ روزانہ ہی فیکٹری کے ہال میں آتی اور ایک اکیلے کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے دھاگے کاٹنے کا کام کرتی رہتی۔ فیکٹری کی دوسری عورتیں جو گروپ بنا کر بیٹھتی تھیں اکثر اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کرتی اور آوازیں کستی تھیں۔ ایک دوپہر جب نائلہ تھکن سے نڈھال ہو کر اپنی کمر سیدھی کر رہی تھی تو پاس بیٹھی ایک عورت نے دوسری کو کوہنی ماری اور اونچی آواز میں بولی، ارے ذرا دیکھو تو اسے، اب تو اس لڑکی کا 8واں مہینہ چل رہا ہے، پیٹ دیکھو کتنا باہر آ گیا ہے، پھر بھی یہاں کام پر چلی آتی ہے۔ دوسری عورت نے دھاگا کاٹتے ہوئے طنز کا تیر چلایا، ہاں بہن، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی دن فیکٹری کے اسی ہال میں ہی بچی کی پیدائش ہو جائے اور ہم سب کے لیے تماشا بن جائے۔ پہلی عورت نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، سچ کہتی ہو نا، کوئی آگے ہے نہ ہی کوئی پیچھے ہے، نہ شوہر کا پتہ ہے نہ خاندان کا،
بس چلی آئی یہاں منہ اٹھا کر۔ مینیجر صاحب نے نہ جانے کیا سوچ کر اسے کوارٹر بھی دے دیا اور کام بھی، ورنہ ایسی عورتوں کو تو لوگ اپنے سائے سے بھی دور رکھتے ہیں۔ نائلہ نے ان کی باتیں سن کر گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو چھپانے کے لیے سر نیچے کر کے دوبارہ دھاگے کاٹنے لگی، کیونکہ اب ان تانوں کو سہنا اس کا روز کا معمول بن چکا تھا اور اس کی ساری امیدیں بس اپنے آنے والے بچے سے وابستہ تھیں۔ نائلہ نے ان عورتوں کی تلخ باتیں سن کر اپنے آنسو کو حلق میں ہی دبا لیا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے دوبارہ کینچی تھام کر دھاگے کاٹنے لگی۔ اس نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر خود سے عہد کیا کہ وہ اپنے بچے کی خاطر ہر ظلم، ہر طعنہ برداشت کرے گی، کیونکہ اب اس کی دنیا اور جینے کی واحد وجہ یہی معصوم جان تھی۔ دوسری طرف فیکٹری کا ماحول اچانک بالکل بدل چکا تھا اور ہر طرف ایک عجیب سی ہلچل اور جوش و خروش پھیل گیا تھا۔ فیکٹری کے مرکزی گیٹ سے لے کر ہی اندرونی ہال تک کو رنگا برنگی لائٹوں، پھولوں اور نئے پینٹ سے سجایا جا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بڑا تہوار آنے والا ہو۔ مینیجر صاحب خود کھڑے ہو کر باہر کام کی نگرانی کر رہے تھے اور ورکرز کو جلدی کام کرنے کی ہدایت بھی دی جا رہی تھی۔ نائلہ نے حیرت سے اپنے پاس سے گزرتے ہوئے ایک چوکیدار سے پوچھا، صاحب یہ فیکٹری میں اتنی سجاوٹ کیوں ہو رہی ہے؟ کوئی خاص بات ہے کیا؟ چوکیدار نے مسکراتے ہوئے فخر سے جواب دیا، ارے بی بی، تمہیں نہیں معلوم، اس فیکٹری کا اصل مالک وہاد صاحب سالوں بعد امریکہ سے واپس پاکستان آ رہے ہیں اور کل انہوں نے پہلی بار اپنی اس فیکٹری کا دورہ کرنا ہے۔ بس اسی لیے ساری تیاریاں ہو رہی ہیں کہ بڑے صاحب کو کوئی کمی نظر نہ آئے۔ وہاج کا نام سنتے ہی نائلہ کے ہاتھ سے کینچی چھوٹ کر نیچے گر گئی اور اس کے دل میں ایک عجیب سی خوف اور بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ حالانکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہی وہاج ہے یا کوئی اور۔ وہاج کی پاکستان آمد کا دن بالآخر آ ہی گیا تھا اور پوری فیکٹری کسی دلہن کی طرح چمک رہی تھی۔ مرکزی گیٹ پر سرخ قالین بچھا گیا تھا اور مینیجر سمیت ہی تمام بڑے افسران گلدستے ہاتھ میں لیے قطار بنا کر کھڑے تھے، جبکہ فیکٹری کے ورکرز بھی ہال کے اطراف میں جمع تھے۔ تبھی ایک چمکتی ہوئی سیاہ لگژری گاڑی فیکٹری کے احاطے میں آ کر رکی اور اس میں سے وہاج اترا۔ سوٹڈ بوٹڈ، چہرے پر بلا کا روب، قیمتی گھڑی اور گہرے چشمے میں اس کی شان و شوکت دیکھنے لائق تھی۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا، فیکٹری کا ہال تالیوں اور خوش آمدید کے نعروں سے گونج اٹھا۔ دوسری طرف ہی نائلہ تقریب کے شور و غل سے دور ہال کے آخری کونے میں ایک پرانے اسٹول پر بیٹھی خاموشی سے اپنا کام کر رہی تھی، کیونکہ بھاری جسم اور نکاہت کی وجہ سے اس کے لیے وہاں کھڑا ہونا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر دور سے ہی سرخ قالین پر چلتے ہوئے اس امیر کبیر مالک کو دیکھا، لیکن ہجوم اور دور دوری کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ صاف نظر نہ دیکھ سکی۔ مینیجر نے آگے بڑھ کر وہاج کو گلدستہ پیش کیا اور کہا، سر، پاکستان اور اپنی فیکٹری میں خوش آمدید۔ آپ کے آنے سے ہماری فیکٹری کی رونق لوٹ آئی ہے۔ وہاج نے سنجیدگی سے سر ہلایا اور مینیجر سے مخاطب ہوا، شکریہ مینیجر صاحب، تقریب تو ٹھیک ہے لیکن مجھے فیکٹری کے کام کی رپورٹ اور ورکرز کی کارکردگی دیکھنی ہے۔ چلو مجھے ہال کا چکر لگواؤ۔ نائلہ نے ایک لمبا سانس لیا اور دل میں آنے والے انجانے خوف کو چٹک کر دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ جس شخص کی آمد پر یہ جشن منایا جا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا شوہر۔ ابھی وہی وہاج مینیجر کے ساتھ ہی ہال کے دوسرے حصے کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ہی ہال کے آخری کونے سے ایک زوردار چیخ گونجی۔ نائلہ نے اپنے پیٹ کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا تھا اور اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ درد کی ایسی لہر اٹھی تھی کہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہی اندھیرا چھانے لگا۔ وہ اس ٹول کا سہارا لینے کی کوشش میں ہی اوندھے منہ پکے فرش پر گر پڑی اور درد سے تڑپتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا، ہائے اللہ، میرا بچہ۔ اس کی حالت دیکھ کر فیکٹری کی دوسری عورتیں اس کی طرف دوڑی تو صحیح، لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھی، بلکہ سب اس کے ارد گرد گھیرا بنا کر کھڑی ہو گئیں اور تماشائی بن گئیں۔ ایک عورت نے دوسری کے کان میں کہا، دیکھا، میں نہ کہتی تھی کہ اس کا 8واں مہینہ ہے، لو ہو گیا نا وہی تماشا جس کا ڈر تھا۔ دوسری نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، ارے اب اس حالت میں اسے کون اٹھائے، اس کا تو کوئی والی وارث بھی نہیں ہے یہاں۔ نائلہ فرش پر تڑپ رہی تھی، اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور تھا اور وہ درد کی شدت سے نڈھال ہو کر وہاں موجودہ عورتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہی تھی، خدا کے لیے میری مدد کرو، کوئی ڈاکٹر کو بلاؤ۔ لیکن پورا ہال بس خاموش کھڑا اس بے بس لڑکی کا تماشا دیکھ رہا تھا اور مینیجر کے ساتھ ہال کا چکر لگاتا ہوا وہاج اب اسی ہجوم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ شور سن کر وہاج کے قدم اچانک رک گئے اور اس نے مینیجر کی بات کاٹتے ہوئے ہجوم کی طرف دیکھا جہاں عورتوں کا گھیرا لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بھیڑ کو چیرتی ہوئی فرش پر تڑپتی ہوئی
نائلہ پر پڑی اس کے دل کو کچھ ہوا اور وہ اپنے روب، شان و شوکت اور مینیجر کو وہیں چھوڑ کر نائلہ کی طرف بھاگا۔ عورتوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ نائلہ کے قریب پہنچا۔ اس کا چہرہ پسینے اور تکلیف سے بے حال تھا اور وہ درد سے نیم بے ہوش ہو رہی تھی۔ وحاج نے ایک پل کا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کیا۔ اس نے جھک کر نائلہ کی نازک حالت کو دیکھا اور اسے بڑی ہی نرمی اور مضبوطی سے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ فیکٹری کی عورتیں، مینیجر اور تمام ورکرز یہ منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے اور پورے ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، کیونکہ کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ امریکہ سے آیا ہوا اتنا بڑا امیر مالک ایک عام بے آسرا مزدور عورت کو اس طرح اپنے سینے سے لگا کر اٹھا لے گا۔ وحاج نے حیران کرنے مینیجر پر چلاتے ہوئے کہا، گاڑی کا دروازہ کھولو مینیجر صاحب، اور ہاسپٹل فون کرو، جلدی کرو۔ نائلہ نے درد کی شدت سے اپنی دھندلی آنکھوں سے اس شخص کو دیکھا جس کی گود میں وہ تھی، لیکن تیز درد کے باعث وہ اس کا چہرہ صاف پہچاننے سے پہلے ہی اس کے مضبوط کندھے پر سر رکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ گاڑی ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کے سامنے رکتے ہی وحاج نے نائلہ کو دوبارہ سے اپنی گود میں اٹھایا اور اندر کی طرف بھاگا۔ اسٹریچر پر لٹاتے ہی لیڈی ڈاکٹر اور نرسوں کی ٹیم نائلہ کو فوراً لیبر روم کی طرف لے جانے لگی، جہاں جاتے جاتے بھی نائلہ کی انگلیاں وحاج کی قمیص سے الجھی رہیں، یہاں تک کہ ایک نرس نے نرمی سے اس کا ہاتھ چھڑوا کر دروازہ بند کر دیا۔ وحاج دل میں ایک عجیب سی بے چینی لیے لیبر روم کے باہر کوریڈور میں چکر کاٹنے لگا۔ اس کی مہنگی قمیص نائلہ کے پسینے اور خون کے دھبوں سے بھر چکی تھی، لیکن اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی فیکٹری کا مینیجر ہانپتا ہوا وہاں پہنچا، جسے دیکھ کر وحاج نے اپنی گھبراہٹ کو چھپاتے ہوئے سنجیدہ آواز میں پوچھا، مینیجر صاحب، یہ لڑکی کون ہے؟ ہماری فیکٹری میں کب سے کام کر رہی ہے اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ مجھے اس کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے۔ مینیجر نے ہاتھ جوڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، سر، یہ نائلہ ہے، انتہائی شریف اور خاموش لڑکی ہے۔ تقریباً 7-8 ماہ پہلے یہ شدید بارش کی رات فیکٹری کے گیٹ پر بے آسرا پڑی رو رہی تھی۔ اس کا اگلا پچھلا کوئی نہیں ہے صاحب۔ وحاج نے تڑپ کر مینیجر کی طرف دیکھا، کیا مطلب کوئی نہیں ہے؟ اس کا شوہر، اس کا خاندان کہاں ہے؟ مینیجر نے گہرا سانس لیا اور بولا، سر، یہی تو دکھ کی بات ہے، فیکٹری کی عورتیں اس کے بارے میں بہت باتیں بناتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے شوہر چھوڑ کر بھاگ گیا، کوئی کردار پر انگلی اٹھاتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بالکل اکیلی ہے، نہ کبھی کوئی اسے ملنے آیا اور نہ کبھی اسے کسی کا ذکر کیا۔ بس دن رات اپنے اس بچے کی خاطر ہی فیکٹری کے کوارٹر میں رہ کر خون پسینہ ایک کرتی ہے۔ مینیجر کی بات سن کر وحاج کے دل پر جیسے کسی نے آری چلا دی ہو۔ اس کا اپنا خون، اس کا بچہ اور اس کی بیوی اس دنیا کے رحم و کرم پر طعنے سہ رہے تھے، اور وہ اس سب سے بے خبر تھا۔ کافی دیر کے صبر آزما انتظار کے بعد ہی بالآخر لیبر روم کا بھاری دروازہ کھلا اور لیڈی ڈاکٹر چہرے پر مسکراہٹ سجائے باہر آئیں۔ وحاج لپک کر ان کے قریب پہنچا، اس کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بچ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اس کی گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے نرمی سے کہا، مبارک ہو صاحب، آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ بچہ تھوڑا کمزور ہے لیکن بالکل ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر بعد نرس نے ایک سفید نرم کپڑے میں لپٹے ہوئے معصوم بچے کو باہر لا کر وحاج کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ جیسے ہی وحاج نے اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیا، اس کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی اور اس کے دل کو لگا جیسے اس کا اپنا ہی عکس اس کے ہاتھوں میں آ گیا ہو۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی انگلیاں اور اس کا معصوم چہرہ دیکھ کر وحاج کی آنکھیں نم ہو گئیں، اور اس نے دل کی گہرائیوں میں اس بچے کے ساتھ ایک ایسا مضبوط اور خون کا گہرا تعلق محسوس کیا جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ یہ دنیا چاہے جو کچھ بھی کہے، یہ اسی کا خون تھا، اس کا اپنا بیٹا تھا۔ نرس نے نائلہ کو جنرل وارڈ میں منتقل کر دیا تھا، جہاں کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا۔ نائلہ نے آہستہ آہستہ اپنی بھاری آنکھیں کھولی اور کمرے کے ماحول کا جائزہ لیا۔ دواؤں کی بو اور سفید پردے بتا رہے تھے کہ وہ ہسپتال میں ہے۔ تبھی وارڈ کا دروازہ کھلا اور وحاج سنجیدہ مگر نرم قدموں سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ نائلہ نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی فیکٹری کے بڑے صاحب ہیں جنہوں نے اس کی جان بچائی تھی۔ اس نے بستر پر تھوڑا سیدھے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے انتہائی عقیدت اور گیلے لہجے میں کہا، صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ۔ اگر آج آپ وقت پر میری مدد نہ کرتے تو شاید میں اور میرا بچہ اس دنیا میں نہ رہتے۔ میں زندگی بھر آپ کا یہ احسان نہیں بھولوں گی۔ وحاج نے اس کی معصوم چہرے کو دیکھا جو اسے اپنا محسن سمجھ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور نائلہ کے بستر کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے دھیمی آواز میں پوچھا، تم اب کیسا محسوس کر رہی ہو اور تمہارا نام کیا ہے؟ نائلہ نے اپنے دوپٹے کو درست کرتے ہوئے نظریں جھکائیں اور بولی، جی صاحب، میں اب ٹھیک ہوں، میرا نام نائلہ ہے۔ نائلہ کا نام اپنے کانوں سے سن کر وحاج کو ایک بار پھر زور کا جھٹکا لگا۔ اس کے ذہن کا شباب مکمل یقین میں بدل چکا تھا کہ یہ وہی نائلہ ہے جس سے اس کے گھر والوں نے زبردستی اس کا نکاح کروایا تھا، لیکن نائلہ کی نظروں میں اس کے لیے کوئی پہچان نہیں تھی۔
کیونکہ شادی کی اس اندھیری رات وہ اپنے شوہر کا چہرہ دیکھنے سے قاصر رہی تھی اور آج وہ اپنے ہی شوہر کو ایک اجنبی سمجھ کر اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ وحاش نے نائلہ کے بیڈ کے پاس سے اٹھ کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وارڈ سے باہر کوریڈور میں آ گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی جیب سے موبائل نکالا اور اپنے خاندانی وکیل کو فون ملایا۔ ہیلو خان صاحب، مجھے ابھی کے ابھی میری اس شادی کے نکاح نامے اور تمام قانونی کاغذات کی کاپی میرے واٹس ایپ پر چاہیے جو میری ماں نے میری مرضی کے بغیر سال بھر پہلے زبردستی کروائی تھی۔ وحاش نے نائلہ کے بیڈ کے پاس سے اٹھ کر ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے وارڈ سے باہر کوریڈور میں آ گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے ہی کانوں میں اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے جیب سے فون نکالا۔ ہیلو خان صاحب، مجھے ابھی کے ابھی میری شادی اور نکاح نامے کا تمام تر قانونی کاغذات کی کاپی میرے واٹس ایپ پر چاہیے، وحاش نے نچلے اور غصیلے لہجے میں حکم دیا۔ وکیل نے دوسری طرف سے کچھ دیر معذرت کی، لیکن وحاش کے اصرار پر 10 منٹ کے اندر ہی تمام دستاویزات اس کے فون پر بھیج دیں۔ وحاش نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے فائل کھولی اور جیسے ہی اس کی نظر دلہن کے نام والے خانے پر پڑی، وہاں واضح لفظوں میں نائلہ بی بی لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی اس کے شناختی کارڈ کی تصویر بھی موجود تھی، جو اسی نائلہ کی تھی جو انڈر وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر بھی ابھی فارغ ہوئی تھی۔ وحاش کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جسے اس کی ماں نے اس کی مرضی کے بغیر اس کے پلے باندھا تھا اور جسے نفرت اور غصے کے مارے وہ شادی کی اسی رات اندھیرے کمرے میں چھوڑ کر راتوں رات امریکہ بھاگ گیا تھا، اور آج قدرت اسے اسی کے بچے کی ماں بنا کر اس کے سامنے لے آئی تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور کی دیوار سے ٹیک لگائے وحاش کی آنکھوں کے سامنے ماضی کی وہ تلخ رات کسی فلم کی طرح چلنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کی ماں نے اپنی بیماری کا جھوٹا ناٹک رچا اور جذباتی طور پر بلیک میل کر کے اسے اس نکاح کے لیے مجبور کیا تھا۔ وہ اس شادی کے سخت خلاف تھا، لیکن ماں کے آنسو کے آگے ہار مان کر اسے اس اندھیرے کمرے میں جانا ہی پڑا تھا جہاں نائلہ گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی، مگر اس کا دل غصے اور نفرت سے اس قدر بھرا ہوا تھا کہ اس نے نائلہ کا چہرہ دیکھنے تک کی بھی زحمت نہیں کی تھی، اور کمرے کی بتی جلائے بغیر ہی اندھیرے میں 2 سخت جملے بول کر وہاں سے نکل گیا۔ اسی غصے اور بغاوت کی کیفیت میں ہی وہ سیدھا ایئرپورٹ پہنچا، جہاں اس نے رات کی پہلی ہی دستیاب فلائٹ کی ٹکٹ لی اور اپنے خاندان اور اس زبردستی کے رشتے کو پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ چلا گیا۔ وحاش نے ایک سرد آہ بھری اور اپنی بند مٹھی کو دیوار پر مارا۔ وہ یہ سوچ کر اندر ہی اندر پچھتاوا محسوس کر رہا تھا کہ اس کے ایک فیصلے نے اس معصوم لڑکی کو کس قدر بڑی دلدل میں دھکیل دیا تھا۔ وحاش نے اپنے چہرے سے پچھتاوے کے تاثرات کو صاف کیا اور سیدھا اسپتال کے کاؤنٹر پر جا کر نائلہ کے تمام تر اخراجات خود جمع کروائے اور ڈاکٹر سے اس کے ڈسچارج کے کاغذات بنوا لیے۔ جب نائلہ اپنے ننھے بچے کو گود میں لیے وارڈ سے باہر آئی تو مینیجر نے آگے بڑھ کر اس کا چھوٹا سا بیگ پکڑ لیا، لیکن وحاش نے مینیجر کو وہیں روکتے ہوئے کہا، مینیجر صاحب، نائلہ فیکٹری کے اس مٹی اور شور والے کوارٹر میں واپس نہیں جائے گی۔ اس کی اور بچے کی صحت کے لیے وہ جگہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں انہیں اپنے شہر والے نیچی بنگلے پر شفٹ کر رہا ہوں، جہاں ان کی دیکھ بھال کے لیے ملازم بھی موجود ہوں گے۔ نائلہ نے جب یہ سنا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس نے ڈرتے جھجکتے ہوئے وحاش کی طرف دیکھا۔ لیکن صاحب، میں تو فیکٹری کی ایک عام سی ورکر ہوں، آپ مجھ بوجھ پر جیسے غریب اور بے سہارا پر اتنی بڑی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ میں اس بنگلے کا کرایہ اور ملازموں کا خرچہ کہاں سے دوں گی؟ وحاش نے نائلہ کی معصوم اور سوالیہ چہرے کو دیکھا تو اس کے دل میں ایک کسک سی اٹھی، لیکن اس نے اپنے جذبات کو سنبھالتے ہوئے انتہائی نرمی سے جواب دیا، تمہیں کسی چیز کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے نائلہ۔ یہ سمجھ لو کہ فیکٹری کے قوانین کا حصہ ہے کہ ہم اپنے ورکرز کی صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ تم بس خاموشی سے گاڑی میں بیٹھو۔ نائلہ چپ چاپ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہی بیٹھ گئی، لیکن اس کا ذہن مسلسل اسی الجھن میں تھا کہ فیکٹری کا یہ مغرور اور بڑا سا مالک اس پر حد سے زیادہ مہربان آخر کیوں ہو رہا ہے، جبکہ وہ آج خاموشی سے گاڑی چلاتے ہوئے شیشے سے اپنے بیٹے کے معصوم چہرے کو دیکھ کر دل ہی دل میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا عزم کر رہا تھا۔ بنگلے پر شفٹ ہونے کے بعد ہی نائلہ اور اس کے بچے کی زندگی بالکل بدل چکی تھی، اور اس تبدیلی کی سب سے بڑی وجہ وحاش تھا۔ وحاش نے اپنی تمام تر مصروفیات میں سے وقت نکال کر روزانہ ہی بنگلے پر آنا اپنا معمول بنا لیا تھا۔ ایک شام جب نائلہ بچے کو جھولا جھلا رہی تھی، وحاش کمرے میں داخل ہوا اور بچے کے پاس ہی بیٹھ کر پیار سے اس کی ننھی انگلیاں چومنے لگا۔ وحاش نے بچے کے معصوم چہرے کو دیکھتے ہوئے دھیمے آواز میں کہا، میں نے اس کا نام سوچا ہے نائلہ، ارحم۔ ارحم کا مطلب ہے رحم دل، سب پر کرم کرنے والا۔
نائلہ نے حیرت اور خوشی سے وہاج کی طرف دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی اور وہ بولی، ارحم بہت پیارا نام ہے صاحب، آپ نے سچ میں اس پر اور مجھ پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی دونوں کے درمیان کی جھجک دھیرے دھیرے کم ہونے لگی اور بات چیت کا سلسلہ بڑھ گیا۔ وہاج جب بھی آتا نائلہ سے اس کی صحت، اس کی ضرورتوں اور ارحم کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے اور انتہائی نرمی سے گفتگو کرتا۔ نائلہ جو اب تک دنیا کی بے رخی اور اپنوں کے طعنوں اور بھائی کی بے وفائی جھیل چکی تھی، وہاج کی اس بے لوث خلوص اور دھیمے لہجے سے بری طرح متاثر ہونے لگی۔ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اتنا امیر اور روب دار بزنس مین ایک عام سی لڑکی اور اس کے بچے کے لیے اتنا فکر مند اور با اخلاق کیسے ہو سکتا ہے۔ وہاج کا یہی حسن اخلاق اب نائلہ کے دل میں اس کے لیے عزت اور ایک انجانے سے احترام کی جگہ بنا رہا تھا۔ جبکہ وہاج دل ہی دل میں ارحم کو گود میں لیے نائلہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ صحیح وقت آنے پر وہ اسے اپنی ساری سچائی بتا سکے۔ ایک شام جب ارحم جھولے میں سکون سے سو رہا تھا اور باہر ہلکی ہلکی بوندیں گر رہی تھیں، وہاج ہمیشہ کی طرح ہی ارحم کو دیکھنے آیا۔ نائلہ نے چائے کی پیالی وہاج کے سامنے رکھی تو وہاج نے اس کے اداس چہرے کو دیکھ کر نرمی سے پوچھا، نائلہ اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات پوچھوں؟ تم اتنی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکی ہو، پھر تمہارے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہاج اس کے اس سوال پر نائلہ کی آنکھوں میں پرانے زخم پھر سے تازہ ہو گئے اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ نکلا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بپتا سنانی شروع کی، صاحب میرا قصور بس اتنا تھا کہ میں غریب تھی۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو بلیک میل کر کے اندھیرے کمرے میں زبردستی ہی میرا نکاح تو کروا دیا، لیکن اس شخص کے دل میں میرے لیے نفرت، صرف اور صرف نفرت اور حقارت ہی تھی۔ اس ظالم نے نکاح کی پہلی ہی رات اس اندھیرے کمرے میں مجھے ایک بار دیکھا تک نہیں، میرا گھونگھٹ تک نہیں اٹھایا اور مجھے اسی اندھیرے میں تڑپتا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ بھاگ گیا۔ نائلہ کا ایک ایک لفظ وہاج کے دل پر خنجر کی طرح لگ رہا تھا۔ وہ نظریں چکائے ہوئے ہی پتھر کا بنا بیٹھا رہا۔ نائلہ نے روتے ہوئے بات جاری رکھی، اس کے جانے کے بعد میری ساس اور نندوں نے مجھ پر ظلم کے پہاڑ توڑے، مجھے منحوس کہا، اور جب میں انہیں پتہ چلا کہ میرے پیٹ میں اس بھاگے ہوئے شوہر کی نشانی ہے تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر سڑک پر پھینک دیا۔ صاحب جس شوہر کے سائے میں مجھے محفوظ ہونا تھا، اسی کے ایک فیصلے نے مجھے اور میرے اس معصوم بچے کو سڑک پر بھٹکنے پر اور فیکٹری کے طعنے سہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں اسے زندگی میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ نائلہ کی سسکیاں اور اس کا یہ جملہ کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہاج کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اترا۔ وہ اندر ہی اندر شرمندگی، پچھتاوے اور گناہ کے شدید تر احساس سے مر رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زمین میں دھس جائے۔ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی معصوم لڑکی جس مجرم کو بددعائیں دے رہی تھی، وہ مجرم کوئی اور نہیں بلکہ خود وہ تھا۔ وہاج نے لرزتے ہاتھوں سے چائے کا کپ میز پر رکھا۔ اس سے نائلہ کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ رہی تھی۔ وہ بس اپنی مٹھیاں بھینچ کر اپنے ہی کیے کی سزا کاٹ رہا تھا۔ نائلہ کے آنسو اور اس کی نفرت دیکھ کر وہاج نے اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو وہیں پر روک لیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اسی وقت نائلہ کے پیروں میں گر کر اپنے گناہ کا اعتراف کر لے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اس وقت سچ اگل دیا تو نائلہ ارحم کو لے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور چلی جائے گی۔ وہاج نے اپنے آنسوں کو اندر ہی اتارا اور دل میں ایک پکا فیصلہ کیا، میں اسے ابھی سچ نہیں بتاؤں گا۔ اگر میں نے ابھی سب کچھ اگل دیا تو یہ زخم اور گہرا ہو جائے گا۔ پہلے مجھے اسے ایک باعزت مقام دینا ہوگا، اس کے اس ٹوٹے ہوئے مان کو دوبارہ سے جوڑنا ہوگا اور اس کے زخموں پر اپنے خلوص کا مرہم رکھنا ہوگا۔ اس نے اپنے لہجے کو سنبھالا اور نائلہ کی طرف دیکھ کر انتہائی ہی سنجیدگی اور احترام سے بولا، نائلہ ماضی کو بدلا تو نہیں جا سکتا، لیکن اس کے خوف میں جینا بھی عقل مندی نہیں ہے۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم زندگی بھر کسی کے بھی احسان کے تلے ہی دبی رہو یا خود کو ایک بے سہارا سمجھو۔ نائلہ نے حیرت سے اپنے آنسو پوچھے اور وہاج کی طرف دیکھا۔ وہاج نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا،
میری فیکٹری کی ہیڈ آفس میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی ایک سیٹ خالی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم کل سے ہی وہ جاب جوائن کر لو۔ وہاں تمہیں ایک اچھا ماحول، عزت اور پھر ساتھ ہی بہترین سیلری ملے گی تاکہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکو اور ارحم کو ایک شاندار مستقبل دے سکو۔ بنگلے کے ایک حصے میں ارحم کے لیے ایک نرس کا انتظام بھی میں کروا دوں گا جو تمہاری غیر موجودگی میں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھے گی۔ وہاج کی اس باعزت پیشکش نے نائلہ کے دل میں جیسے ایک نئی سی امید جگا دی۔ اس کی آنکھوں میں اب مظلومیت کی بجائے اپنے بچے کے لیے کچھ کر گزرنے کا مان اور عزم نمایاں تھا۔ اس نے نم آنکھوں کے ساتھ ہی سر جھکا کر کہا، صاحب، آپ نے مجھے صرف نوکری نہیں دی، مجھے جینے کا حوصلہ اور میری کھوئی ہوئی عزتیں واپس بھی لوٹائی ہیں۔ میں آپ کا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھولوں گی۔ وہاج نے دل میں ہی ایک سرد آہ بھری اور سوچا کہ احسان مند نائلہ کو نہیں بلکہ اسے ہونا چاہیے جو اسے اپنے ہی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا موقع دے رہی تھی۔ آفس جوائن کرنے کا پہلا دن نائلہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ جب وہ اپنے سادہ مگر باوقار لباس میں ملبوس ہیڈ آفس پہنچی تو وہاج نے خود آگے بڑھ کر تمام اسٹاف سے اس کا تعارف کروایا اور مینیجر کو سختی سے ہدایت کی کہ نائلہ کو کام سیکھنے میں کوئی بھی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ آفس کا ماحول فیکٹری کے اس حب زدہ ہال سے بالکل ہی مختلف تھا جہاں اب تانوں کی جگہ عزت اور احترام نے لے لی تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ ہی وہاج نے آفس کے ہر موڑ پر نائلہ کا خاص خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ اس بات کا خود دھیان رکھتا کہ نائلہ پر کام کا زیادہ بوجھ نہ پڑے اور اسے وقت پر ارحم کے پاس جانے کے لیے گاڑی کی سہولت بھی ملے۔ اگر کبھی نائلہ کام میں الجھی ہوئی ہوتی تو وہاج بڑے ہی تدبر اور دھیمے لہجے سے خود اس کی رہنمائی کرتا۔ نائلہ کی ذہانت اور محنت نے بھی بہت ہی جلد اپنا رنگ دکھایا اور وہ اچھے طریقے سے اکاؤنٹ کا کام سنبھالنے لگی۔ جب فیکٹری کے پرانے ورکرز اور مینیجر نے دیکھا کہ امریکہ سے آیا ہوا یہ سخت گیر مالک نائلہ کو اس قدر عزت اور پروٹیکشن دے رہا ہے تو ان کے دلوں میں نائلہ کے لیے احترام مزید بڑھ گیا۔ اب فیکٹری یا پھر آفس میں کسی کی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ نائلہ کے ماضی یا پھر اس کے اکیلے پن پر کوئی انگلی اٹھا سکے۔ نائلہ اب فیکٹری کے وہ بے بس تماشائی لڑکی نہیں تھی بلکہ ہیڈ آفس کی ایک معزز اور بااعتماد اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ بن چکی تھی، اور اس کی یہ بڑھتی ہوئی عزت کو دیکھ کر وہاج کو دل ہی دل میں سکون مل رہا تھا کہ وہ نائلہ کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس لوٹا رہا ہے۔ دوسری طرف ہی وہاج کی ظالم ماں ثروت بیگم اپنے اس عالیشان گھر کے برآمدے میں بیٹھی چائے کی چسکیاں لے رہی تھی، لیکن ان کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والا وہ تکبر اب اندرونی بے چینی میں بدل چکا تھا۔ وہاج جب سے امریکہ گیا تھا اس نے اپنی ماں سے تمام تر رشتے ناطے توڑ لیے تھے۔ نہ وہ ان کا فون اٹھاتا تھا اور نہ ہی کوئی مالی مدد بھیجتا تھا۔ ثروت بیگم کو لگتا تھا کہ وہاج اپنی مرضی کی شادی نہ ہونے کی وجہ سے ناراض ہے، لیکن وہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ وہاج کو نائلہ پر ہونے والے ان کے ظلم و ستم کا پتہ چل چکا ہے اور وہ اسی نفرت میں ان سے دور ہے۔ تبھی ان کا داماد وہاج کا بہنوئی بڑی عجلت میں داخل ہوا اور اخبار میز پر پٹکتے ہوئے بولا، امی جی، آپ یہاں آرام سے بیٹھی ہیں اور وہاں آپ کا لاڈلا بیٹا پاکستان آ کر اپنی فیکٹری بھی سنبھال چکا ہے اور بزنس کمیونٹی میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی ثروت بیگم کے ہاتھ سے چائے کی پیالی چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ ان کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیل گئیں۔ کیا وہاج پاکستان آ گیا ہے اور اس نے مجھے مطلع کرنے کا بھی مناسب نہیں سمجھا؟ داماد نے مکرانہ مسکراہٹ کے ساتھ آگ لگاتے ہوئے کہا، جی امی جی، وہ نہ صرف پاکستان میں ہے بلکہ فیکٹری کے ہیڈ آفس میں بیٹھ کر پورے ہی بزنس کو چلا رہا ہے۔ لگتا ہے وہ اب ہم سب کو بلا کر اکیلے ہی راج کرنا چاہتا ہے۔ ثروت بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور دل ہی دل میں سازشیں بنتے ہوئے بولی، وہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے جنم دیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ دیر تک دور نہیں رہ سکتا۔ اگر وہ خود چل کر میرے پاس نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، میں خود ہی اس کی فیکٹری جاؤں گی اور دیکھوں گی کہ وہ اپنی ماں کو کیسے نظر انداز کرتا ہے۔ وہ اس بات سے بالکل ہی انجان تھی کہ جس فیکٹری کا
وہ رخ کرنے والی ہے وہاں نائلہ اب ایک بے بس مظلوم نہیں بلکہ ایک معزز عہدے پر فائز ہے۔ ایک صبح بنگلے کے پرسکون ماحول میں اچانک گاڑی کے ہارن کی تیز آواز گونجی۔ نائلہ جو ارحم کو فیڈر پلانے کے بعد کمرے میں موجود تھی، باہر سے آنے والے شور پر چونک پڑی۔ ملازم نے جیسے ہی بھاری لوہے کا گیٹ کھولا، سربت بیگم اپنے پورے تمطراق روب دار چال اور چہرے پر غصے کے تاثرات لیے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ وہاج کے مینیجر سے اس کے نجی بنگلے کا پتہ معلوم کر کے یہاں دھاوا بولنے آئی تھی۔ سربت بیگم تیز قدموں سے چلتی ہوئی لاؤنج کی طرف بڑھی اور اونچی آواز میں چلائیں، وہاج کہاں ہو تم؟ اپنی ماں سے چھپ کر یہاں عیش کر رہے ہو؟ ان کی کڑکدار آواز سن کر نائلہ جیسے ہی اپنے ہی دوپٹے کو درست کرتی ہوئی لاؤنج میں آئی۔ سربت بیگم کی نظر اس پر پڑی۔ نائلہ کو اپنے سامنے دیکھ کر سربت بیگم کے قدم وہیں جم گئے۔ ان کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئیں۔ دوسری طرف ہی نائلہ کا خون بھی جم کر رہ گیا۔ ماضی کے وہ تمام تر زخم، وہ گالیاں اور سڑک پر دھکا دینے کا وہ لرزہ خیز منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بس اتنا ہی کہہ سکی، امی جی آپ تم یہاں اس بنگلے میں کیا کر رہی ہو؟ بدبخت عورت! سربت بیگم کا پارا تو ساتویں آسمان پر پہنچ گیا۔ انہوں نے نائلہ پر چیختے ہوئے ہنگامہ کھڑا کر دیا تھا۔ تو یہ چال چلی ہے تم نے میری ہی پیٹھ پیچھے؟ میرے امیر بیٹے کو اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے۔